ناول عشق تو این جنو، رائٹر زہرا فاروق حسن، ایپیسوڈ نمبر 43۔ قدم قدم پر سلیبوں کے جال پھیلا دو گے، سرکشی کو تو عادت ہے سر اٹھانے کی۔ یہ میسج کس کا ہے یوشا، جس میں تم نے خود احمر کو لکھا ہے کہ تم مجھے لا رہے ہو تو مجھے اسے واپس دے دو گے؟ حیات کی آواز کپکپا رہی تھی مگر اس کی انگلیاں مضبوطی سے یوشا کا فون تھامے ہوئی تھی۔ یوشا کی نظر اسکرین پر جمی تو نہیں جیسے جمنے پر مجبور کر دی گئی ہو۔ اسکرین پر موجود الفاظ جیسے لفظ نہیں تھے، خنجر تھے جو لمحہ بلمحہ اس کے اندر دھس رہے تھے، اور وہ خنجر کسی اور کے نہیں خود اس کے ہی ہاتھوں میں تراشے گئے تھے۔ چند لمحوں کے لیے کمرے کے فضا میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ صرف موبائل کی اسکرین روشن تھی اور ان میں لکھے گئے پیغام سے ٹپکتا زہر باقی تھا۔ مجھے جواب دو یوشا ملک، میں تمہاری بیوی ہوں یا کوئی خریدی ہوئی شے جسے تم احمر کو واپس کر دو گے؟ حیات کی آنکھیں گلابی پڑی ہوئی تھی مگر ان میں نمی کی ہلکی جھلک صاف تھی۔ یوشا کچھ دیر بس لب بھینچے دیکھتا رہا، پھر ایک ہی جھٹکے سے صوفے سے اٹھا اور دوسرے ہی جھٹکے میں تیزی سے ہاتھ بڑھا کر موبائل حیات کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ تم نے میرے سل کو ہاتھ کیوں لگایا؟ اس کی آواز میں کوئی پچھتاوا، کوئی معذرت نہ تھی، بس غصہ تھا۔ حیات کے دل کی اذیت اور بڑھی۔ مجھے سچ جاننا ہے یوشا ملک، وہ سچ جسے تم میری ذات سے جوڑ کر مجھے دھوکے دے رہے ہو۔ وہ دھاڑی تھی، آگے بڑھ کر کپکپاتی انگلیاں اب اس کی شرٹ کی گریبان کو مٹھی میں لے چکی تھی۔ ابھی اور اسی وقت وہ سچ جانا ہے جو اس میسج میں لکھا ہے، جو مجھ سے جڑا ہے۔ وہ اسے پوری طاقت سے جھنجھوڑ رہی تھی اور وہ خاموش تھا، ساکت تھا۔ اور پھر اس منظر سے پتھر کا بت سے بنے ایلیا کی آنکھوں میں گھبراہٹ اتری تھی۔ وہ لمحہ یاد آنے لگا جب اس کی آنکھوں نے دیکھا تھا کہ کس طرح ماما نے اس کے ڈیڈ کو زخمی کر دیا تھا، کس طرح ان کا جھگڑا سنگین نتائج کی نمائش بنا تھا۔ اس کا ننھا سا دل لرز اٹھا، آنکھیں گیلی ہوئیں۔ ماما پلیز یہ مت کریں، ڈیڈ کو کچھ مت کہیں، انہیں زخمی مت کریں۔ اس کی آواز جس سے اس کے ننھے سینے سے نہیں کسی بہت بڑے دکھ کے بوجھ سے نکلی ہو، گیلی سی، التجائی سی۔ یوشا نے گردن جھٹکے سے موڑی اور ایک ہی پل میں اس نے ایلیا کی آنکھوں میں اپنے ہی ماضی کا ڈر اور احراز تلاش لیا تھا۔ وہ عکس تھا اس کے بچپن کا۔ پھر اگلے لمحے میں وہ پلٹا اور ساکت ہوئی حیات کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ارد گرد پھنسا کر سینے سے لگا لیا۔ کام ڈاؤن مائی لو، سوری مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، سوری میں نے تمہیں غصہ دلا دیا، سوری کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس کا سر ہولے ہولے تھپک رہا تھا، کبھی جھک کر چوم لیتا۔ حیات ساکت سے ہو چکی تھی، دونوں ہاتھ پہلو میں لٹک رہے تھے۔ میں نے تمہارا دل دکھایا اس لیے بہت گلٹ میں ہوں، بس یہ لاسٹ بار تھا، اب نہیں۔ اس نے جھک کر پھر سے حیات کا سر چوما، پھر ذرا سا الگ ہو کر اس کے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں میں بھر کر پتھرائی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ میں بھلا تم سے دور جا سکتا ہوں؟ ہلکے سے مسکرا کر جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور پھر سیدھے ہو کر ایک بازو کے گھیرے میں حیات کو لے کر وہ ایلیا کی طرف مڑا۔ لک ایٹ می مائی لولی چائلڈ، ہم صرف جھوٹ موٹ کر لڑ رہے تھے اور اب ہماری دوستی ہو گئی ہے نا حیات؟ اس کے ہونٹوں پر زبردستی کی مسکراہٹ تھی۔ ایلیا کی آنکھوں میں الجھن گہری ہو گئی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ حیات جو ایک دم سے ہوش میں آ کر جھٹکے سے پیچھے ہٹنے لگی تھی، اچانک ٹھٹک گئی۔ اس کی کمر پر کچھ ٹکرایا تھا، کچھ سخت نوکیلا، اور دھڑکن جیسا پلک جھپکتے میں منجمد ہو گئی تھی۔ پھر وہ اس کے کان میں جھکا، سانسوں میں لپٹی دھمکی جیسی آواز کانوں میں سرسرائی۔ ابھی اور اسی وقت اگر تم نے ایلیا کے لیے مسکرانے کی کوشش نہیں کی تو یاد رکھنا حیات، تمہاری کمر سے لگی اس گن کی گولی میرے سینے میں اتر جائے گی۔ یوشا کا چہرہ اس کے کان کے پاس جھکا تھا، آواز مدھم مگر بے رحم۔ حیات کو اپنا دل رکتا سا محسوس ہوا، سینے میں سانس اٹک گیا۔ ماما ڈیڈ کتنے پیار سے آپ کو سوری بول چکے، آپ بھی اب مسکرا دیں نا، آپ بھی اب مسکرا دینا۔ ایلیا کی گیلی ہوتی آنکھوں میں التجا سی تھی، جیسے وہ اس سے مسکرانے کی درخواست کر کے اپنے دل کو مطمئن کر لینا چاہتا تھا۔ یوشا کا دباؤ کمر پر اور بڑھا۔ کم آن مائی لو، ہمارا بیٹا بس ہمیں ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتا ہے۔ اس نے حیات کے گال ہولے سے چھوئے اور گن کی نال اس کی کمر میں کچھ اور گڑ گئی تھی۔ حیات کے پلکیں جھپکنا بھول چکی تھی، لب خاموش، بدن سن اور دل جیسے قید۔ یوشا کی دھمکی نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ اس نے ایک زہر خند مسکراہٹ لبوں پر سجائی، صرف ایلیا کے لیے، صرف اپنے بچے کے دل کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے آہستہ سے بولی، ہم لڑ نہیں رہے میری جان، بس میرے حساب تمہارے ڈیڈ سے نکلتے ہیں نا وہی پورے کرنے ہیں، اس لیے تو انہیں سبق سکھانا ضروری ہے، بٹ پیار والا۔ اسی طرح جبری مسکراتے ہوئے اس نے یوشا کی شرٹ کو سینے پر سے جکڑ کر سر اٹھا کر مسکراتے یوشا کو دیکھا۔ ہے نا مائی ڈارلنگ ہسبینڈ، ہمیں اس بارے میں بات کرنی چاہیے نا؟ وہ گھوم کر اس کے سامنے آئی، انداز بھلے محبت کے نازو انداز لیے ہوئے تھے مگر آنکھیں برف سی سرد تھیں۔ وائی ناٹ، تنہائی تو میں بھی ڈھونڈنا چاہ رہا تھا۔ کمال مہارت سے اس نے گن اپنی جیب میں واپس ڈال کر وہ مسکرایا۔ تم خود موقع دے رہی ہو تو میں کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہوں؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر اس کی ایک لاٹھی بھی چھوئی، پھر ایلیا کی طرف پلٹا۔ ماما ہنس دیں، مجھے کتنے پیار سے بات کر رہی ہیں، اب تو سب ٹھیک ہے نا؟ یس، ایلیا نے جیسے خوشی سے پھول کر صفحے پر سے چھلانگ لگائی اور ان دونوں کو ایک ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پکڑنے کی کوشش کی۔ یوشا نے اپنے بازو کا گھیرا ڈھیلا کیا اور خم ہو کر آہستگی سے ایلیا کو تھام لیا، مگر اس کی نظریں اب بھی حیات کے چہرے پر جمی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو۔
جو صرف وہ سمجھے، باقی دنیا نہیں۔ حیات نے ایلیا کو پیار سے خود سے الگ کیا، آہستگی سے جھکی اور اس کے چہرے پر ایک طویل بوسہ دے کر کہا، بیٹا آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی پاری کے پاس جائیں، وہ بلا رہی ہیں آپ کو۔ اس کے ماتھے پر آتے بالوں میں انگلی پھیرتے ہوئے وہ ہنوز مسکرا رہی تھی۔ پاری بلا رہی ہیں، ایلیا نے خوشی سے دہرایا، اور پھر بس تھوڑی دیر لگی تھی کہ وہ دوڑتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی مسکراہٹیں مر گئیں۔ حیات نے زخمی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، بہت تیزی سے وہ دروازے کی طرف بڑھی اور اسے لاک کر کے وہ اسی رفتار سے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تمہیں لگتا ہے یوشا ملک، اس نے آہستگی سے کہا، تمہاری ایک دھمکی، ایک دکھاوے کی معافی میرے یقین کو زندہ کر سکتی ہے؟ یوشا کے چہرے پر ایک پل کو کچھ چمکا، مگر فوراً چھپ گیا۔ جو کچھ میں نے کیا اس کی وجہ سے فیلیا تھا، مجھے اسے ہم دونوں کی لڑائی جھگڑے کے بیچ نہیں لانا، اسے تکلیف نہیں دینی، بس اپنے بچے کی تکلیف۔ وہ آگے بڑھی، ہاتھوں نے یوشا کی شرٹ کو دبوچ لیا۔ تم نے میرا سودا کیا، مجھے دھوکے میں رکھا، مجھے صرف استعمال کیا۔ میرے سوال کرنے پر میرے بچے کے سامنے مجھ پر گن تانی، اور تمہاری نظر میں یہ سب بس ایک ڈرامہ ہے؟ کیا یہ سب محبت ہے؟ یہ تمہارا انداز تحفظ ہے ہمارے لیے؟ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی تھی، مگر وہ اب بھی ٹھہرنے نہیں دے رہی تھی خود کو۔ تمہاری محبت میں وہ زہر ہے یوشا، جو جسم سے نہیں روح سے مار دیتا ہے۔ یوشا کا دل جیسے کسی نے ننگی انگلیوں سے مسل دیا ہو، خاموش نگاہیں خون آلود ہو رہی تھی۔ تم نے مجھے احمر کے پاس لے جانے کا وعدہ کیا، اس سے ڈیل کی اور مجھے اس کی قیمت بنانا چاہا، اور جب پکڑے گئے تو محبت کا لبادہ اوڑھ لیا۔ کب تک یہ سب کرتے رہو گے میرے ساتھ، کب تک؟ یوشا نے آہستہ سے سر جھٹکا اور پھر گلابی پٹی گیلی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے جو کیا وہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، وہ دھیرے سے بولا، بلکہ اس لیے بھی کیا تھا کہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، تمہیں وہ دکھ نہیں دینا چاہتا جو تمہاری زندگی میں زہر بن کر تمہارے دل پر زخموں کی طرح رہے۔ واہ، وہ زہر خان سے ہنسی۔ آپ کتنے عظیم انسان ہیں یوشا صاحب، تو تم مجھے بیچ کر، مجھے دوسروں کے در پر پھینک کر مجھے سارے دکھ سے بچانا چاہتے ہو۔ اس کی آواز زہر میں بجھی آگ تھی۔ یوشا کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ اس سے آگے اب کچھ مت کہنا، دانت پر دانت رکھ کر وہ جیسے خود پر ضبط کر رہا تھا۔ اور کہا تو کیا، خود کو گولی مار دو گے؟ حیات کی زخمی آنکھوں میں تیز چبھن تھی، وہ ہلکے سے ہنسا۔ پینٹ کے جیب میں ٹھوسی گن نکال کر حیات کی آنکھوں کے سامنے کی۔ مسز ملک، غور سے دیکھیں اسے، اس گن میں گولی نہیں ہوتی ہے، یہ ایلیا کی ٹوائے گن ہے۔ وہ ہنس رہا تھا، سر پیچھے پھینک کر زور زور سے، اور اچانک پھوٹی ہنسی سے حیات نے کس کر مٹھیاں بھینچ لی، اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ تمہیں لگا یہ صرف مذاق ہے؟ وہ ایک قدم اس کی طرف بڑھی، آنکھیں دہکتی ہوئی چٹانوں جیسی تھیں۔ یوشا ایک قدم پیچھے کھسکا، حیات کے تیور بہت خطرناک تھے۔ ایلیا کی ٹوائے گن سے مجھے ڈراؤ گے؟ میرا مذاق اڑاؤ گے؟ وہ غصے سے سرخ ہو رہی تھی اور پھر شیرینی کی طرح اس پر جھپٹی تھی۔ آج تو میں سچ مچ تمہارا خون کر دوں گی۔ وہ بے قابو سی ہو کر اس کے سینے پر مکے برسا رہی تھی۔ I will kill you, really kill you۔ وہ جو لمحے بھر پہلے کہا مار رہا تھا، اب بھی ہلکے ہلکے ہنستے ہوئے خود کو اس کے بالوں سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بس کرو، ورنہ میں بدلے پر اتر آیا تو پھر سب تمہاری شکایتیں ہوں گی۔ حیات کے مکے برساتے ہاتھوں کو تھام کر جو نرمی سے بولا تھا، وجہ سے اور بھی بھڑک اٹھی۔ تو اب تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی نا تو تمہارا خون بھی پی جاؤں گی۔ اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ چینکی تھی۔ خون ہی پینا ہے نا تو پھر اکیلے کیوں، ہم دونوں ساتھ پیتے ہیں۔ ایک دم سے اس نے جھٹکے سے اسے بیڈ پر گرا دیا۔ حیات کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یوشا، وہ چینکنا چاہتی تھی مگر سانس جیسے سینے میں کہیں رک گیا ہو۔ یوشا اس کے ارد گرد اپنے دونوں گھٹنے بستر پر ٹیک کر چکا۔ آج ایک ساتھ ایک دوسرے کے خون سے سیراب کرتے ہیں۔ خود کو اس کی آنکھوں میں جو کچھ نظر آ رہا تھا، غصے سے حیات کے گال سرخ ہو گئے۔ یوشا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ اٹھنے لگی تھی مگر یوشا نے جھک کر اس کی کلائی وہیں بستر پر سختی سے جکڑ دی۔ بس کچھ لمحے اتنے قریب رہنے دو کہ میں خود سے نفرت کرنا بھول جاؤں۔ کیا کچھ نہیں کہہ رہی شہد آنکھیں؟ وہ پل بھر کو ساکت ہو گئی۔ یہ کیسا عشق تھا جو اسے بے بسی پر لا کر کھڑا کر دیتا تھا؟ حیات کے سرخ ہوئی آنکھوں کے گوشے سے جلتا ہوا آنسو خاموشی سے نیچے لڑک گیا۔ یوشا نے کہاں میں چلتے موتی کو فوکس میں رکھے کچھ ہو چکا۔ بس کچھ لمحے، دل کے اجڑ جانے سے پہلے بس ایک بار خود میں سمٹ جانے دو۔ وہ پل پل جھک رہا تھا، اتنے قریب کہ اب سانس ایک دوسرے سے مل کر مرضیاں باندھ رہی تھی۔ حیات کے بھیگی پلکوں پر چلتے ہونٹ ٹھہرے، جسے لمحے بھر کو دنیا نے گردش روک دی ہو۔ سارا شعور، ساری چیخیں، ساری نفرتیں کہیں پسے پردہ چلی گئیں۔ حیات کے پلکیں بھاری ہو گئیں، نہ وہ چیخ سکی نہ اسے دھکیل سکی، بس چپ چاپ لیٹی رہی اس کی گرفت میں، مگر دل کی دیواروں پر زلزلہ لیے ہوئے۔ یوشا، تمہیں یہ سب کرنے کا کوئی حق نہیں۔ آواز بھر آ گئی تھی، گلا رند رہا تھا مگر دل کی طاقت وہ نچوڑ لے گیا تھا۔ تمہارے سارے حق اپنے پاس سے تو محفوظ کر لیے ہیں۔ بھاری ہوئی آواز اور چہرے پر پھرتے ہوئے ہونٹوں کی تپش، اس کے سانسوں کی حدت حیات کے چہرے کو چھونے ہی جلا رہی تھی اور وہ خود اس لمس سے لرز رہی تھی۔ چھوڑو مجھے یوشا۔ حیات کی آواز میں غصہ کم ٹوٹتی ہوئی زیادہ تھی۔ تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی یہ میں جانتا ہوں۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے بہت مدھم سا بول رہا تھا، جیسے آواز سینے سے مشکل سے نکل رہی تھی۔
اس لیے تو کچھ لمحے مانگ رہا ہوں، زندگی نہیں، صرف وہ لمحے جو شاید ہمارے تھے۔ کمرے کی خاموشی میں صرف سانسوں کا ارتعاش تھا اور ان دھڑکنوں کی بے ترتیبی جو دونوں کے سینے میں ایک ساتھ چلنے لگی تھی۔ یوشا اس کے نام میں چھپی ساری ناراضگی، ساری محبت، سارا قلعہ یکجا کر کے بولی، اگر تمہارے اندر ذرا بھی شرم بچی ہے تو ابھی ہاتھ ہٹا لو۔ یوشا کی سانسیں اس کے ہونٹوں پر ٹھہر گئیں، دل کی دھڑکن جیسے لبوں پر آ ٹکی ہو۔ تمہیں معلوم ہے میں ہمیشہ سے بے شرم ہوں۔ شرم، لحاظ، جھجک، یہ سب کبھی سیکھا ہی نہیں تمہارے معاملے میں۔ اس کے الفاظ حیات کے پلکوں پر لرز گئے اور اگلے لمحے وہ لمحہ آیا جس میں کوئی اجازت نہ مانگی گئی نہ دی گئی، صرف اپنا حق جتایا گیا۔ یوشا نے اس کے لبوں کو چھو کر نہیں، چکھ کر نہیں، جکڑ کر اپنا قرار بنایا، جسے صدیوں کی تشنگی اسے ایک لمس میں اتارنی ہو، جسے لفظوں سے آگے کی دنیا وہیں سے شروع ہو۔ اس کے ہونٹوں پر پوری شدت سے ٹھہر چکا تھا اور حیات کی سانسیں سے رک سی گئی، پلکیں بند ہو گئی، نہ وہ ہٹی نہ پیچھے ہوئی، نہ کوئی لفظ درمیان میں آیا۔ یوشا کے لب کبھی نرم کبھی شدت سے اسے خود میں جذب کر رہے تھے، جیسے وہ لفظوں کے بغیر معافی مانگ رہا ہو، قسم کھا رہا ہو یا خود کو اس میں دفن کر رہا ہو۔ وہ لمحہ فقط قربت نہیں تھی، وہ ایک اقرار تھا کہ تم میری ہو اور میں تمہارا ہوں، چاہے وقت کچھ بھی کہے، دنیا کچھ بھی سمجھے، مگر ہم دونوں صرف ایک ہیں۔ حیات کے پلکیں بند تھی، سانس جیسے کہیں بیچ میں اٹک گئی ہو، نہ رکاوٹ نہ اجازت، بس ایک ایسا لمحہ، صرف ایک سکوت تھا جس میں خاموشی سانسوں کے درمیان بول رہی تھی۔ یوشا کا ہاتھ اس کے چہرے کے کنارے سے گزرتے ہوئے گردن کے پیچھے ٹھہرے اور وہ اپنے لمس سے اسے سمیٹتا چلا گیا، ایسے جیسے برسوں سے بکھری خواہشوں کو اب پورا ہونے کا حق مل گیا ہو۔ کتنے لمحے بیتے اس نے شمار ہی نہیں کیا، بس اب سب اپنے ہونٹوں سے کہتا رہا، اور جب سانسیں کم پڑنے لگیں پھر اس نے دھیرے سے چہرہ اٹھا کر حیات کا ہاتھ اپنی دھڑکن پر رکھا۔ اب میں جو کہتا ہوں وہ بس سنتے جاؤ، کوئی شکوہ کوئی گلہ مت کرنا، بس میں کہوں گا اور تم سنو گی۔ سرگوشی اس کے چہرے کے اتنے قریب تھی کہ وہ لفظ نہیں، سانسوں کی حدت محسوس کر رہی تھی۔ حیات کا وجود جیسے پگھلنے لگا، وہ نہ بولی نہ روئی، بس آہستگی سے، بہت آہستگی سے پلکوں سے کچھ آنسو ٹوٹ کر گرے۔ اپنی آنکھوں پر یہ نمی برداشت نہیں کروں گا، انگلیاں پلکوں کے کناروں پر ٹھہری اور آنسوؤں کو رگڑ دیا گیا تھا۔ وہ بولنا چاہتی تھی مگر یوشا کا انگوٹھا اس کے ہونٹوں پر آ ٹکا۔ جتنا تم نے کہنا تھا وہ سب میں نے سن لیا، اب تمہاری سننے کی باری ہے، اور تمہیں معلوم ہے جب میں سناتا ہوں تو صرف زبان سے نہیں۔ رک کر اس نے حیات کے اب تک بھیگے سرخ پڑے ہونٹوں پر انگوٹھے کو رگڑا، تو تمہیں میرے ہونٹوں سے، سانسوں سے، دھڑکنوں سے، تمام وجود سے سننا پڑے گا۔ اس نے آہستگی سے وہ لفظ ادا کیا اور پھر لمحے بھر کو یوں خاموش ہو گیا جیسے کچھ بولنے کے لیے نہیں، صرف محسوس کروانے کے لیے رکا ہو۔ حیات نے آنکھیں بند کر لیں، یا شاید یوشا کی نظریں اتنی گہری تھی کہ اس سے نظریں چرا لینا ہی بہتر تھا۔ دیکھو مجھے، ہرگز نظریں مت جھکانا۔ اس کی سرگوشی اب اس کے کان کے پشت سے ہو کر اس کی جمی پر ٹکی۔ میری آنکھوں میں اسی طرح دیکھتی رہو جیسے اب تک نفرت سے دیکھتی رہی تھی۔ میری آنکھوں میں اسی طرح دیکھتی رہو جیسے اب تک نفرت سے دیکھتی رہی تھی۔ اس کی آواز میں ضد بھی تھی، غصہ بھی اور سختی بھی۔ حیات کی پلکیں تھر تھرا گئیں۔ یوشا نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے درمیان تھاما، یہاں اس نے اپنی انگلی اس کے ماتھے پر رکھی۔ یہ سوچتی ہے نا کہ میں بدل گیا ہوں؟ پھر انگلی کو نیچے لایا، ناک سے ہوتے ہوئے ہونٹوں تک، اور یہاں یہ لب مجھ سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں نا؟ اس کی انگلی ہونٹوں کو رگڑ کر تھوڑی، پھر گردن اور نیچے پھسلی اور اس نے اپنی انگلی اس کے دل پر رکھ دی۔ پھر انگلی کو نیچے لایا، ناک سے ہوتے ہوئے ہونٹوں تک، اور یہاں یہ لب مجھ سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں نا؟ اس کی انگلی ہونٹوں کو رگڑ کر تھوڑی، پھر گردن اور نیچے پھسلی اور اس نے اپنی انگلی اس کے دل پر رکھ دی۔ یہ دھڑکنیں اب میری دھڑکنوں پر یقین نہیں کرتی ہیں نا؟ حیات کی سانس اسے سینے میں رک گئی تھی۔ یوشا اس کے اتنے قریب تھا کہ اب ان کے درمیان صرف سانسوں کا فاصلہ باقی تھا، نہ لفظ نہ جھجک، بس ایک عجیب سا تھرکتا ہوا جذبہ جو لمحہ بہ لمحہ بڑھ رہا تھا۔ تم جانتی ہو میں کب سے زیادہ ٹوٹا تھا؟ میں کب سب سے زیادہ ٹوٹا تھا؟ اس کے گال پر اپنی انگلیوں کے پور سے سرکتا ہوا آہستگی سے تھما، جس دن تم نے میری طرف دیکھ کر اپنی نفرت کا اظہار کیا تھا۔ اس نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ اٹھایا، اور آج کے دن تم نے مجھ سے جو کچھ کہا نا، یہ ہم دونوں کے ٹوٹنے کا دن ہے۔ ایک بار پھر وہ جھکا اور اس نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے، کسی بھی نرمی کے بغیر، پوری شدت سے، سختی سے۔ حیات نے پلکیں میچ لیں، دل کی دھڑکن جسے قافیہ بھول گئی اور دنیا یوشا کے لبوں کی شدت میں تحلیل ہو گئی ہو۔ حیات کی سانسیں رک رہی تھیں، پوری طاقت سے اس نے یوشا کی شرٹ کے کالر کو جکڑ کر خود سے دور کرنا چاہا کہ انہی لمحوں کے بیچ ذرا دیر کی رہائی دے کر اس نے سرگوشی کی۔ بہت بول چکی، بہت کوششیں کر لی ہیں لحاظ بننے کی، اور یہ ہونٹ، اس کی سانسیں انگاروں کی طرح تھرک رہی تھیں۔ اب یہ لب صرف میرے بوسوں کے لیے کھلیں گے، سوال نہیں، گلے نہیں، صرف سسکیاں۔ ایک بار پھر وہ لبوں کو قفل لگا چکا تھا۔ یوشا کے لب اب ٹھہرنے والے نہیں تھے۔ حیات کا سانس اٹکا، لبوں نے کچھ کہنا چاہا مگر اگلے لمحے یوشا اسے جکڑ گیا، شدت سے، نرمی کے بغیر، رحم کے بغیر، محبت کے چادر میں لپٹی ہوئی مگر خفا شدت کے ساتھ۔ اس کے ہونٹ حیات کی گردن پر اترے، جلتے ہوئے جیسے ہر لمس میں چھپی ہوئی شکوے کی چنگاری ہو، ہر بوسہ جیسے کوئی سزا ہو، محبت بھری سزا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اس نے گردن کی نرم جلد کو ہونٹوں سے چھوا۔ حیات نے سسکی لی مگر کچھ نہیں کہا۔ یوشا کی سانسیں اب گرم تھی مگر لہجے میں برف جمی ہوئی تھی۔
تم نے کیا سمجھا کہ میں تمہیں یوں آسانی سے معاف کر دوں گا اپنے آپ کو قصوروار سمجھنے کے لیے؟ اس کے ہاتھوں نے دوپٹے کو جھٹکے سے جدا کر دیا، اپنی شرٹ کے بٹن ایک ایک کر کے نہیں بلکہ جیسے کسی ضد میں آ کر توڑے گئے ہوں۔ پھر ہونٹوں کے نیچے حیات کی ٹھوڑی پر جو لمس اترا وہ نرمی سے محروم تھا مگر پیاس سے بھرپور۔ یاد رکھو تم میری ہو اور ہمیشہ میری ہی رہو گی۔ وہ سرگوشی نہیں اعلان تھا، اور آج کی رات تم پر صرف میرا حق ہے۔ اس کے ہونٹ اب گردن سے نیچے اترے جیسے ہر آنچ پر اپنی مہر ثبت کر رہا ہو۔ اور پھر وہ لمحے جنہیں یوشا مانگ رہا تھا خاموشی سے ان کے بیچ آ کر بیٹھ گئے۔ یہ وہ لمحے تھے جس میں خاموشی کے ساتھ سرگوشیاں ہی سرگوشیاں تھیں۔ روئے گا دل جب بھی تیرا نقش ابھارے محبت میں، کیسے کہوں یہ کیسی سزا ہے تیرے ہی انتقام میں۔ ڈھلتی شام کی مدھم روشنی آہنی گیٹ کے اوپر سے ایسے رینگ رہی تھی جیسے پرانی دیواروں پر وقت اپنی انگلیاں پھیر رہا ہو۔ ہوا میں کہیں دور کسی درخت کے پتے سرسرا رہے تھے، باقی سب جیسے ٹھہر گیا تھا۔ کار آ کر آہستہ سے رکی تو سناٹے میں ایک دھیمی سے چڑچڑاہٹ ہوئی، جیسے پہیوں نے زمین سے کوئی راز کہہ دیا ہو۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا یوشا ایک پل کو بالکل ساکت رہا۔ انجن بند کرنے سے پہلے اس کی انگلیاں ہلکی سے اسٹیئرنگ پر تھمی رہیں، پھر ایک آہٹ سے کار خاموش ہو گئی۔ زری نے کھڑکی سے گیٹ کی طرف دیکھا، پھر فوراً ثنا کی طرف، آنکھوں میں سوال اور ہونٹوں پر ہلکی سی گھبراہٹ۔ یہاں؟ ان کی آواز میں حیرت تھی۔ ثنا کے ہونٹ بھینچے تھے لیکن آنکھیں یوشا کی نیم رخ نظر آتے چہرے پر جمی رہیں، ایسی نظر جو صرف سوال نہیں حساب بھی لیتی ہے۔ اور ساتھ بیٹھی حیات، وہ جیسے پتھر میں ڈھلی ہوئی بیٹھی تھی، نگاہیں کسی دور کی کس غیر مرئی نقطے پر جمی، پلکوں کی حرکت جیسے بھول گئی ہو، چہرے پر وہ سکوت جو صرف باہر سے نظر آتا ہے، اندر طوفان شور مچا رہا تھا۔ یہاں کیوں لائے ہو یوشا؟ زری حیرت زدہ بھی تھی اور الجھے بھی۔ یوشا کی انگلیاں لمحے بھر کو اسٹیئرنگ پر رکی تھی، دھیرے مگر بے لچک لہجے میں بولا، اس میں حیران کن بات کیا ہے بھابھی؟ آپ کا اپنا میکا ہے، میں چاہتا ہوں کچھ دن آپ لوگ یہیں رہیں۔ ہمارا میکا ہے؟ تو پھر فیصلہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ زری نے بھلے کچھ نہ کہا مگر ثنا چپ نہیں رہی تھی۔ آنکھوں میں تیز چبھن کے ساتھ اس نے یوشا کو دیکھا تھا۔ یوشا نے ریئر ویو مرر میں ایک لمحے کو اس کے تاثرات پڑھے، پھر بے نیازی سے کہا، یہ تم توہا سے ہی پوچھ لو، کندھے کیوں جھٹکے جیسے الزام کے بوجھ کو پھینک دیا ہو؟ ہمیشہ تو مجھے بیچ میں پھنسا دیتا ہے۔ توہا نے ناگواری سے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے گردن موڑ کر بیک سیٹ پر بیٹھی ثنا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دہکتا غصہ تھا اور ہونٹوں پر دبی ہوئی تلخی۔ وہ اصل میں، توہا نے ہچکچاتے ہوئے سر کے پچھلے حصے کو کھجایا، تم شادی کے بعد کبھی اپنی اماں اور ماموں کے پاس رہنے آئی ہی نہیں نا، تو میں نے سوچا کچھ دن یہیں چھوڑ دوں۔ وہ جبری مسکراتا ثنا کو غصہ دلا چکا تھا۔ زری کی نگاہوں میں اب بھی الجھن تھی۔ تھینک یو سو مچ ایس پی صاحب، جو آپ نے میرا اتنا خیال رکھا۔ آپ کا اور آپ کے دوست کا یہ احسان یاد رکھوں گی میں۔ ثنا کے لہجے میں زہر گھلا طنز تھا، وہ اسے کچرا چبانے والی نگاہوں سے گھورتے ہوئے جھٹکے سے دروازہ کھول کر اتر گئی۔ یہ کمینہ اپنی وجہ سے میرا طلاق کروا کے رہے گا۔ توہا نے بس سر سیٹ پر لڑکا دیا۔ زری نے گہری سانس لے کر آہستہ سے قدم باہر رکھے۔ بس ایک حیات تھی جو نہ جانے کیوں اس کے قدم کار سے نیچے نہیں اتر رہے تھے۔ توہا بھی خاموشی سے اتر گیا۔ یوشا نے کچھ لمحے ریئر ویو مرر سے حیات کا اسپاٹ چہرہ دیکھا، پھر جھٹکے سے وہ اترا تھا۔ آ جاؤ تم بھی۔ یوشا نے حیات کی طرف بڑھ کر ڈور کھولنا چاہا مگر ثنا تیز قدموں سے پلٹ کر آئی اور دروازے پر ہاتھ رکھا تھا۔ نیچے اترتی حیات رک گئی۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو یوشا ملک؟ ثنا کی آواز میں غصہ نہیں تھا مگر ایک دہکتے الاؤ کی تپش ضرور تھی۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ حیات کو اس گھر میں واپس لانے کے لیے تم اسے ساتھ نہیں لے کر گئے تھے۔ اس کی نظریں یوشا پر جمی ہوئی تھی جیسے وہ اس کے اندر جھانک کر سب دیکھ لینا چاہتی ہو۔ یوشا کا چہرہ سنگ کی طرح اسپاٹ، آنکھوں میں سرد مہری چھا گئی تھی۔ میں تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ ثنا ایک قدم آگے بڑھی، لہجہ اور کاٹدار ہو گیا تھا۔ تم ہو پابند جواب دینے کے کیونکہ تمہارے اعمال تمہیں کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں۔ فضا میں ایک لمحے کو سناٹا پھیل گیا، صرف حیات کے دوپٹے کے کنارے کو چھوتی ہوا کی ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ پہلے تابش بھائی کے ساتھ ایلیا کو بھیج دیا، پھر ہم تینوں کو زبردستی یہاں تک لے آئے اور اب یہ ڈرامے۔ ضبط سے سنتے یوشا کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اندر چلو، ابھی بہت ڈرامے دیکھنے ہیں۔ تم، ثنا نے کہنا چاہا مگر بات پوری نہیں ہو پائی۔ ثنا، یہ حیات کی آواز تھی، پہلی بار نرم مگر پختہ۔ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، میں ادھر رہنا چاہتی ہوں، اسی گھر میں۔ ثنا نے جھٹکے سے گردن موڑ کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں شوق صاف تھا۔ زرین کی پیشانی پر الجھنوں کی شکنیں گہری ہو گئیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کوئی کچھ بتائے گا؟ تمہیں میں بتاتا ہوں۔ اس آواز نے جیسے ہوا کا رخ بدل دیا۔ فضا میں غیر مرئی بوجھ اتر آیا تھا، ایسا بوجھ جو یادوں کے دھوئیں اور پرانے زخموں کی بو سے بھرا ہوتا ہے۔ حیات کی جھکی نگاہیں جھٹکے سے اٹھی تھی، چہرے کی رنگت یوں اڑی جیسے کسی نے اس کے دل سے ایک پل میں سارا خون چوس لیا ہو۔ آنی گیٹ کے سائے میں احمد چودھری کھڑے تھے، گرے سوٹ میں ہمیشہ کی طرح شاندار، اور ہونٹوں پر وہی ہلکی سی فاتحانہ مسکراہٹ جیسے ہر چیز ان کی مرضی سے ہو رہی ہو۔ انہوں نے قدم بڑھایا، ہر قدم پر جوتے کی چاپ خشک پتوں پر ہلکی سی کرچراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ ویلکم ہوم مائی ڈال۔
حیات کے فق ہوتے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے ان کے لہجے میں ایک عجیب سکون اور زہر دونوں موجود ہے۔ یوشا کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے قدم آگے بڑھایا، اپنے اور حیات کے بیچ دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا۔ نگاہوں کا کھیل شروع ہو چکا تھا، احمر اور یوشا جیسے دو شکاری ایک ہی شکار پر دعویٰ کر رہے ہوں مگر ہتھیار صرف نظریں ہوں۔ آپ نے کچھ جلدی نہیں دکھا دی گیٹ تک آنے کی؟ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ جس دھوم سے تم حیات کو لے کر گئے تھے اس سے بھی بہترین انداز میں اس کا ویلکم ہونا چاہیے۔ احمر کی مسکراہٹ میں وہ اطمینان تھا جو صرف اس شخص کو ہوتا ہے جسے یقین ہو کہ اگلی چال اس کے حق میں ہے۔ یس، مجھے اندازہ تھا کہ ہمارا ویلکم تو بھرپور ہوگا۔ اس نے پلک جھپکائے بغیر احمر کی آنکھوں میں دیکھا، پھر سر کو ذرا سا جھٹکا کر سرگوشی جیسی آواز میں بولا، لیکن شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ میں اندر کیا کر سکتا ہوں۔ اس بار احمر کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ ثنا اور زرین ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی مگر کسی نے مداخلت نہ کی تھی۔ ہوا میں ایسا بوجھ تھا کہ الفاظ اٹھانا مشکل لگ رہا تھا۔ ایک توہا ہی تھا جو حد درجہ بیزار نظر آ رہا تھا۔ یہ مت بھولو تم کون سی بازی ہار گئے ہو۔ احمر کی نظریں سیدھی یوشا کی آنکھوں میں تھیں، چیلنج کے ساتھ۔ یوشا کی نظریں اب ایک سرد لکیر بن چکی تھیں۔ یہ کھیل میں نے کھیلا ہے احمر چودھری، تو تم یاد رکھو یہاں مہریں بھی میری ہیں اور بادشاہ بھی میں ہی رہوں گا۔ ان دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کو ہرا دینے والی آگ تھی۔ سب کچھ سنتی دیکھتی ثنا کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ کوئی ہمیں بھی بتائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے پلٹ کر یوشا کو گھورا، پھر احمر کو دیکھا۔ ماموں یہ سب کیا ہے؟ احمر کی مسکراہٹ ہلکی سی پھیل گئی مگر لہجہ سنجیدہ تھا۔ اندر آؤ، سب پتہ چل جائے گا۔ پھر یوشا کی طرف مڑ کر ہلکی سی گردن جھکائی۔ آپ بھی آئیں گے ملک صاحب یا یہیں سے گڈ بائی کہنے کا ارادہ ہے؟ یوشا کے سرد چہرے پر غرور کی ایک ہلکی لہر دوڑ گئی۔ میں یہاں اپنی مرضی سے آیا ہوں اور اپنی ہی مرضی سے جاؤں گا۔ تمہیں اندر آنے کی اجازت کون دے گا؟ احمر کی آواز جیسے کسی پتھر سے نکل رہی ہو۔ یوشا نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ اجازت؟ وہ ہلکا سا ہنسا۔ مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور ایک لمحے کو حیات کی طرف جھک کر بولا، یہ میری ڈال ہے، صرف میری ڈال۔ احمر کا چہرہ سیاہ پڑا اور حیات کا دل زور سے دھڑکا۔ حیات میری بیوی ہے، اسے ڈال مت کہنا کبھی۔ یوشا کا لہجہ سیدھا مگر چیلنج سے بھرا ہوا تھا۔ احمر کی مسکراہٹ ہلکی سی اور گہری ہو گئی۔ کاغذی رشتے کاغذ کے ہو جاتے ہیں اور کاغذ جلانا زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ یہ جملہ یوشا کے اندر کہیں دھس گیا مگر اس کے چہرے پر صرف ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، وہ مسکراہٹ جو دشمن کو بتاتی ہے کہ ابھی کھیل ختم نہیں ہوا۔ پیچھے کھڑی ثنا اور زرین ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں کو لگ رہا تھا کہ یہ محاذ ابھی کھلے گا اور خطرناک حد تک بڑھے گا۔ رشتے کاغذ سے نہیں، دل سے بنائے جاتے ہیں احمر چودھری۔ اس کی آنکھوں کی چمک کے آگے احمر کا چہرہ پھیکا پڑ رہا تھا۔ کاغذ تو وقت کی نمی میں گل جاتا ہے، قلم کی سیاہی بھی مٹ جاتی ہے، لیکن دل پر لکھا عہد وہ نہ بارش مٹاتی ہے نہ موسم۔ وہ خون کی رگوں میں بہتا ہے، ہر دھڑکن کے ساتھ جیتا ہے اور ہر سانس کے ساتھ گہرا ہوتا جاتا ہے۔ رک کر اس نے گہری سانس لی۔ کاغذ کا رشتہ ایک دستخط سے جڑتا ہے مگر دل کا رشتہ ایک نظر سے بن جاتا ہے۔ اور پھر عمر بھر کا قیدی بنا لیتا ہے۔ تم چاہو تو کاغذ پھاڑ دو، دستخط مٹا دو، لیکن یہ دل کا رشتہ نہ توڑ پاؤ گے نہ جلا سکو گے۔ اس نے مضبوطی سے بات مکمل کی کہہ کر قدم بڑھایا اور ایک جھٹکے سے حیات کی گلائی تھامی۔ اس گرفت میں ایک عجیب شدت تھی، جیسے وہ اسے دنیا کے ہر طوفان سے کھینچ کر بچا لینا چاہتا ہو یا شاید اپنی ضد سے قید کر لینا چاہتا ہو۔ سب کو نظر انداز کر کے وہ اندر کی سمت بڑھتا جا رہا تھا۔ پل پل اس کی گرفت حیات کے یخ ہوتے ہاتھ پر سخت ہوئی جا رہی تھی۔ اندر ہال کی روشنی میں سب کے چہرے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ یوشا اور حیات کو اندر آتے دیکھ کر ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا تھا۔ سب کی نظریں یوشا اور حیات پر جمی رہ گئی تھی۔ یوشا کے جبڑے اور تن گئے اتنے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا مقصد اسے صاف سمجھ آ رہا تھا۔ حیات کا دل اب سست رفتار سے حرکت کر رہا تھا۔ ادھر اب پیچھے احمر چودھری کے ساتھ ساتھ ثنا زرین بھی ادھر آ چکی تھی، لیکن نہ جانے کیوں توہا اندر نہیں آیا تھا اور اس پر کسی کا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ ثنا اور زرین ابھی حیرت اور بے چینی کے بیچ میں کھڑی تھی، جیسے اس کھیل کے اصل پتے ابھی تک ان کے ہاتھ میں نہ آئے ہوں۔ آؤ یوشا آؤ، نادیہ گل سب سے پہلے آگے بڑھی۔ ہم سب بس تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں پرانا طنز اور گردن میں تناؤ تھا۔ دیکھو آج بھی وہی لوگ موجود ہیں، وہی تماشے آج بھی ہوں گے۔ وہ شان سے گردن اٹھائے کھڑی تھی۔ یوشا ہلکے سے مسکرایا مگر اس مسکراہٹ میں مٹھاس نہیں، ایک سرد چمک تھی۔ قدم با قدم چلتا ہوا وہ سیدھا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تماشے سے مجھے اگر ڈر ہوتا تو آپ اور میں آج آمنے سامنے نہ کھڑے ہوتے۔ اس کے لہجے میں ضبط کی آگ سلگ رہی تھی اور گردن ہلکی سی شان سے تنی ہوئی تھی۔ نادیہ گل کی آنکھوں میں لمحے بھر کو ایک تبدیلی لہرائی، رنگ ہلکا سا بدلا، پھر وہ طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ اسے بتا کر لائے ہو نا کہ آج تم اپنے ایگریمنٹ پر عمل کرنے والے ہو؟ الفاظ میں زہر کھلا ہوا تھا اور آنکھوں میں طنز کے ساتھ نفرت کی دہک تھی۔ حیات کے ہونٹوں کا رنگ جیسے یکتا مڑ گیا، آنکھوں میں ایک دھند سی اتر آئی تھی، مگر وہ خاموش کھڑی رہی، جیسے دل میں طوفان اٹھ رہا ہو مگر لبوں نے قفل لگا رکھا ہو۔ یوشا نے گردن موڑ کر ایک لمحے کے لیے حیات کو دیکھا، وہ نظر جو خاموشی سے ہزاروں سوالات کی زبان بن گئی تھی۔ حیات کے پلکیں ہلکی سے لرز گئی مگر اس نے چپ رہنا ہی بہتر سمجھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت الفاظ کا بوجھ برداشت کرنا مشکل ہے اور یوشا کی آنکھوں میں وہی درد اور تیزی تھی جو وہ محسوس کر رہی تھی۔
پھر یوشا کا رخ دوبارہ نادیہ گل کی طرف ہوا۔ ایگریمنٹ؟ اس نے آہستہ مگر واضح لہجے میں کہا۔ کیا وہی ایگریمنٹ جسے آپ نے چپ چاپ میری موم کے ساتھ کیا تھا، جسے چھپانے کے لیے آپ کو بہت جد و جہد کرنی پڑی؟ یہ الفاظ جیسے تیزاب کی بوچھار تھے۔ نادیہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، آنکھوں میں گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہوئے۔ وہ ایک لمحے کے لیے احمر کی طرف دیکھنے لگی جیسے کوئی سہارا ڈھونڈ رہی ہو۔ احمر کی پیشانی پر پڑا بل اس کی اندرونی حالت کا گواہ تھا۔ کیا ہوا آنٹی جی، کوئی پریشانی؟ یوشا نے جھک کر استہزائیہ نگاہ سے دیکھا۔ نادیہ خاموش رہی مگر اس کی سانسیں تیز اور بے ترتیب تھیں، اضطراب واضح تھا۔ احمر آگے بڑھے، لہجہ سخت اور کٹر۔ تم ادھر جس کام کے لیے آئے تھے وہ کر چکے ہو، اب اپنا ایگریمنٹ کو پورا کرو، سائن کرو اینڈ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ یوشا کے چہرے پر ایک کڑوی مسکراہٹ ابھری۔ اوکے، میری بیوی اب آپ کے یہاں رہے گی بٹ کوئی سائن نہیں ہوگا۔ احمر نے فوری طور پر اعتراض کیا۔ ہمارے بیچ یہی نہیں طے ہوا تھا۔ ہمارے بیچ یہی طے ہوا تھا کہ میں حیات کو واپس یہاں لے کر چھوڑ دوں گا۔ وہ عجیب سا مسکرا رہا تھا۔ احمر کا چہرہ سخت ہوا۔ یوشا سعید ملک، مجھ سے گیم کھیلنے کی کوشش مت کرو۔ ڈیورس پیپر پر سائن کرنے ہیں تمہیں، یہ طے ہوا تھا ہمارے بیچ۔ احمر کی آواز بھینچی ہوئی تھی۔ حیات کا دل دھڑ دھڑ کر رہا تھا اور جس سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا وہ ایک دم سے ہنس دیا، پھر یوں ہی ہنستے ہنستے احمر کی طرف جھکا۔ آپ کو میں بہت چالاک سمجھتا تھا احمر صاحب، مگر آپ تو کم عقل نکلے۔ احمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر استہزائیہ مسکرایا۔ ایگریمنٹ پر یہی لکھا تھا نا کہ میں حیات کو چھوڑ دوں گا، تو میں یہاں لا کر چھوڑ دیا، مگر ڈیورس دے دوں گا یہ میں نے کبھی نہیں کہا۔ احمر کے چہرے پر اس نے جوتا کھینچ کر مارا تھا۔ کمرے میں ایک طویل خاموشی چھا گئی تھی، جیسے ہر شخص نے اس واقعے کی گہرائی کو سمجھ لیا ہو۔ احمر صاحب، مجھے حیات کو چھوڑنا ہوتا تو ان 3 راتوں کے بعد ہی چھوڑ دیتا، مگر وہ ذرا سا تھما۔ جس ہستی سے یوشا سعید کا دل جڑ جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کا ہو جاتا ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ رکھوں یا نہ رکھوں مگر ہمیشہ یہ حیات یوشا ملک ہی رہے گی۔ چٹانوں سے سختی اس کے چہرے پر چھلک رہی تھی۔ احمر کی آنکھوں کی لکیریں سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ پیپر پر سائن کرتے ہوئے آپ اتنے خوش تھے کہ آپ نے یہ دیکھا نہیں کہ اس پیپر پر بس اتنا لکھا تھا کہ میں حیات کو واپس دے دوں گا، مگر طلاق دے کر ہرگز نہیں۔ وہ اٹل لہجے میں بول رہا تھا اور سب دم سادے سن رہے تھے۔ اب یہ ساری دنیا جان لے، حیات یوشا سعید کی ہو چکی اور ہمیشہ اسی کی رہے گی۔ ہر ایک لفظ ان کے خون آلودہ ہوتی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتا ہوا وہ مڑا تھا۔ حیات کے ہاتھ سے اس کے ہاتھ پھسل رہے تھے مگر وہ دونوں ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ پھر مکمل ہاتھ چھوٹا اور یوشا کے قدم باہر کے سمت بڑھ چلے تھے کہ تو تم بھی سن لو یوشا ملک۔ احمر کے سرد آواز پر قدم ٹھٹکے مگر اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ تم سے پہلے میں نے یہ نام اپنے ہاتھ پر اپنے نام لکھ لیا تھا۔ اسے حاصل کرنا میری زندگی کا مقصد ہے اور یہ مقصد اب اس طرح پورا ہوگا کہ حیات خود تم سے طلاق لے لے گی۔ یوشا آہستہ سے پڑھتا۔ یہ کوشش بھی کر کے دیکھ لینا احمر چودھری، تیری 18 سالہ ہوس بھری محبت کبھی بھی میرے 20 دن کے عشق کو رسوا نہیں کر سکتی۔ میں نے اس کی سانسوں پر، دھڑکنوں پر اپنا نام لکھ دیا جسے تو مٹاتے مٹاتے ایک دن خود مٹ جائے گا۔ پختہ ارادے کی جھلک اس کے الفاظ میں ہی نہیں آنکھوں میں جھلک رہی تھی۔ پھر اپنی بات مکمل کر کے وہ رکا نہیں تھا، وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، اپنے پیچھے خاموشی میں بھیگتی پلکوں اور نفرتوں کی چنگاریاں چھوڑ کر۔ مجھے مانگے ہوئے سائے ہمیشہ دھوپ لگتے ہیں، میں سورج کے گلے پڑتا ہوں، بادل چھوڑ دیتا ہوں۔ رات اور گہری اور پراسرار ہو گئی تھی۔ سڑک پر لگے اسٹریٹ لائٹس کی مدھم روشنی بار بار کار کی شیشوں سے گزر کر ان کے چہروں پر دھندلے سائے ڈال رہی تھی۔ ہوا کے جھونکے تیزی سے گزرتے جیسے ہر شے وقت سے آگے بھاگ رہی ہو۔ یوشا کی کار لمبی سنسان سڑک پر تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ اندر فضا میں ایک دبیز خاموشی پھیلی ہوئی تھی، وہ خاموشی جو دو لوگوں کے بیچ صرف الفاظ کی کمی سے نہیں بلکہ ذہنوں میں چلتی ہوئی بھاری سوچوں سے بنتی ہے۔ اسٹیئرنگ پر جھکا یوشا اپنی نگاہیں سڑک پر جمائے دان بھینچے ڈرائیو کر رہا تھا۔ دوسری طرف سیٹ سے ٹیک لگائے توحا بھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا مگر آنکھیں کسی اور منظر میں اٹکی ہوئی تھی۔ تمہارے کہے کے مطابق میں نے سب ڈیٹیل چیک کر لیا۔ آخرکار خاموشی کو سب سے پہلے توحا کی بھاری سنجیدہ آواز نے توڑا۔ یوشا کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش آئی مگر اس نے نگاہیں سڑک سے نہیں ہٹائیں۔ تمہیں میں شاید اسی لیے لایا تھا۔ توحا نے نفی میں سر جھٹکا، ہلکی سی طنزیہ ہنسی ہونٹوں سے باہر نکلی۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ مجھے اپنی بیوی سے الگ کرنے کے لیے لائے تھے؟ اس کے لہجے کی بیزاری چہرے کے تھکن میں شامل ہو کر اور گہری لگ رہی تھی۔ ابھی تو ثنا اس سے ناراض ہو چکی تھی اور وہ جانتا تھا کہ ثنا کو منانا ایک الگ ہی جنگ تھی۔ میں بھی اپنی بیوی کو چھوڑ کر آیا ہوں، یوشا نے بے تاثر آواز میں کہا کہ جیسے ایک سادہ اطلاع دے رہا ہو۔ ساتھ ہی اس نے ایک جھٹکے سے کار کی رفتار اور بڑھا دی تھی۔ توحا نے تیوری چڑھاتے ہوئے رخ موڑا۔ یہ کوئی نئی بات ہے کیا؟ تمہارا تو یہی کام ہی ہے، بیوی لاتے ہو، پھینک آتے ہو، پھر لاتے ہو، پھر وہی دہراتے ہو۔ وہ روانی میں بولتا جا رہا تھا کہ یوشا نے گردن ذرا سا موڑ کر اس پر ایک سخت چبھتی ہوئی نگاہ ڈالی۔ تمہارے منہ میں ثنا کی زبان برداشت نہیں کروں گا۔ توحا نے جو غصے سے لال ہوئی آنکھوں میں دیکھا فوری سنبھلا تھا۔ زبان کو لگام دے دے پولیس والے، ورنہ یہ میری بیوی کو آج ہی شہید کی بیوی بنا دے گا۔
میں کار کی سپیڈ سے ڈر گیا تھا۔ اپنے چہرے پر فوری معصومیت سجا لی گئی تھی۔ میرے باپ، کار کی سپیڈ تو کم کرو۔ آج ہی اپنی بیویوں کو بیوہ کرنے کا شوق چڑھ گیا ہے کیا؟ اس کے لبوں پر ایک جبری مسکراہٹ کھنچی ہوئی تھی اور چہرے پر بے چارگی بھری معصومیت۔ یوشا نے کوئی جواب نہ دیا، بس دوبارہ گردن سیدھی کر کے سامنے دیکھنے لگا۔ تم احمر کے گھر کی کچھ ڈیٹیل مجھے بتانے والے تھے؟ توحا بھی سنجیدہ ہو گیا۔ وہ سر ہلکا سا جنبش دیتے ہوئے بولا، گھر کے اندر 8 کیمرے فٹ ہیں، 2 نئے گارڈز رکھے ہیں اور 3 خفیہ راستے ہیں۔ ایک پچھلے لان سے نکلتا ہے، ایک اسٹور روم کے نیچے تہہ خانے سے اور ایک گیراج کے پیچھے سے۔ میرا خیال سے تمہیں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آخری جملے کا پس منظر یوشا جانتا تھا، مگر کوئی اور جواب دیے بغیر اس نے گہری سانس اندر کھینچی۔ شاید سینے میں جو گھٹن پیدا ہو گئی تھی اسے کم کرنے کی کوشش تھی۔ یہ سب جان کر تمہیں کون سا ثبوت مل جائے گا؟ توحا اب سیٹ پر رخ موڑے ڈائریکٹ اسے دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر فی الحال کوئی تاثر نہیں تھا۔ مجھے بس کچھ دن کے لیے اسے غافل کرنا ہے۔ اسٹیئرنگ پر سختی سے ہاتھ جماتے ہوئے وہ بولا تھا۔ توحا نے تیور بدل کر براہ راست اس کی سوچ پڑھنے کی کوشش کی۔ اور حیات کو اس نے نقصان پہنچا دیا تو؟ بس ایک لمحے کو یوشا کی پلکیں آہستہ سے جھپکیں، چہرے کی نقش ڈھیلے پڑے، مگر لہجہ اٹل تھا۔ وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ اتنا کمزور تو وہ ہے، یہ میں جانتا ہوں۔ توحا کے ماتھے پر شکن گہری ہو گئی تھی۔ وہ غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جوار خان سے ملنے کے بعد یوشا میں کچھ بدلاؤ پیدا ہو گئے تھے، مگر کون سے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب کس لیے یوشا؟ تم نے ابھی تک نہیں بتایا کہ جوار خان سے ملاقات کے بعد تمہیں کیا پتہ چلا؟ یوشا کی نگاہیں لمحے بھر کو بھٹکی، جیسے ذہن کسی ایسی گلی میں جا پہنچا ہو وہ جہاں روشنی کم اور یادیں زیادہ ہوں۔ توحا کی حقیقت، حیات کی حقیقت، خود اس کی شناخت۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ توحا، میں نے کبھی تم سے کچھ نہیں چھپایا، سب بتا دوں گا، بس چند دن اور مجھے دے دو۔ وہ رک کر سانس بھرتا ہے، تب تک بس ایک آخری راز کو کھل جانے دو۔ یوشا کے جملے میں کچھ تو ایسی بے بسی تھی کہ توحا چپ ہو کر رہ گیا۔ کار کی شیشوں پر باہر کی تیز ہوا کی سائیں اور انجن کی گونج جیسے اس خاموشی کو اور گہرا کر رہی ہو۔ کچھ دیر خاموشی کو پھر سے توحا نے توڑا تھا۔ یوشا، تم یہ کھیل خطرناک حد تک پڑھا رہے ہو۔ حیات کو ان لوگوں کے پاس نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ یوشا کی گرفت اسٹیئرنگ پر سخت ہو گئی۔ یہ کھیل نہیں ہے توحا، اور نہ ہی یہ صرف میرا معاملہ ہے، یہ ہم دونوں کا معاملہ ہے، اور میرے پاس آخری یہی ایک راستہ بچا تھا اس شخص کو سامنے لانے کے لیے۔ تو پھر اس کھیل میں ایک شخص اور ہے۔ توحا کی آواز میں چیلنج تھا، جیسے وہ اس کے ہونٹوں سے وہ نام چھین لینا چاہتا ہو۔ یوشا کے چہرے پر ایک سایہ سا ابھرا، وہی سایہ جو صرف پرانی چوٹوں کی گہرائی میں رہتا ہے۔ اس نے کار کا ایک جھٹکے سے رخ موڑا، رفتار ذرا کم کی اور پھر دھیری آواز میں بولا، جب وقت آئے گا تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ اور اگر وہ وقت بہت دیر سے آیا تو؟ توحا کے لہجے میں ایک انجانا سا خوف اتر آیا تھا۔ یوشا نے ایک پل کے لیے اسے ریئر ویو میرر میں جھانکا۔ وہاں دور اندھیرے میں ایک سیاہ جیپ کی ہیڈ لائٹس مسلسل ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ اس کے ہونٹ ہولے سے سختی میں بند ہوئے۔ دیر ہمیں مہنگی پڑ سکتی ہے توحا، اس لیے تو اس بار اپنی زندگی کی بازی لگا آیا ہوں۔ اس نے صرف اتنا کہا اور کار کی رفتار دوبارہ بڑھا دی۔ باہر رات اور گہری ہو گئی تھی اور اندر 2 لوگ خاموش بیٹھے تھے۔ ایک کے پاس سوال تھے اور دوسرے کے پاس صرف ایک آخری راز۔ کار کا انجن بھاری گونج کے ساتھ سڑک کو کاٹتا جا رہا تھا، مگر پیچھے سے آتی جیپ کی ہیڈ لائٹس اب اور قریب آنے لگی تھیں۔ روشنی کی وہ کرنیں بار بار ریئر ویو میرر میں چمکتی اور یوشا کی آنکھوں میں ایک تیز چمک کے ساتھ مدھم سایہ چھوڑ جاتی۔ توحا نے بھی یہ روشنی محسوس کی۔ اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ یوشا، وہ ہمارے پیچھے ہی ہے۔ پتہ ہے، یوشا کا لہجہ ایسا تھا جیسے کوئی حیران کن بات نہیں ہو، بلکہ کسی منصوبے کا حصہ ہو۔ کون ہو سکتا ہے؟ توحا نے دبے دبے اضطراب سے پوچھا۔ ابھی نہیں، یوشا کی آواز اور بھی نیچے ہو گئی۔ ابھی کچھ بھی مت پوچھو۔ سڑک ایک لمبے موڑ میں مڑ رہی تھی، ارد گرد ویران کھیت اور کبھی کبھار جھک کر سڑک پر سایہ ڈالتی درختوں کی شاخیں، فضا میں نمی کا بوجھ اور کہیں دور بجلی کی گرج کی ہلکی سی باز گشت۔ کار کی رفتار بڑھ گئی، اب وہ ان کے بمپر کے قریب آنے لگی تھی۔ یوشا نے ایک دم اپنی کار کو بائیں طرف موڑا، ایک سنسان اور نیم اندھیری سڑک میں داخل ہو گیا۔ یہ کہاں جا رہے ہو؟ وہ جگہ جہاں ہم دونوں کو پتہ چل جائے گا کہ کون کس کے لیے خطرہ ہے۔ پیچھے جیپ نے بھی بغیر ہچکچاہٹ اسی سڑک میں رخ موڑ لیا۔ توحا کے ہاتھ گھٹنے پر مکے کی طرح بند تھے۔ یوشا، اگر یہ جوار خان کے لوگ ہیں تو؟ نہیں، چھوٹا سا جواب دے کر کار تیزی سے سنسان راستے میں دوڑا رہا تھا۔ دونوں طرف اندھیرا، بس کبھی کبھار بجلی کی کون سے لمحے بھر کے لیے منظر روشن ہو جاتا، اور اس روشنی میں توحا نے ریئر ویو میرر میں دیکھا جیپ کے شیشے کے پیچھے ایک چہرہ۔ وہ چہرہ وہ نہیں بھول سکتا تھا۔ میرے چارہ گر کو نوید ہو، صفِ دشمناں کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ قرض آج چکا دیا۔ یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ لڑکا ہمارے مقابل میں آ کھڑا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمیں بار بار اپنی بے عزتی برداشت کرنی پڑ رہی ہے۔
احمد چودھری کے خالی ہو چکے لاؤنج میں گہرے سناٹے میں نادیہ گل کے زہر میں بجھی ہوئی آواز جیسے کسی بند کمرے میں سلگتی لکڑی کی بو کی طرح آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی تھی. ہر لفظ کا کنارہ نوکیلا، ہر سانس میں تلخی کی گرچیاں. حیات ایک طرف دروازے کے قریب ابھی خاموش کھڑی تھی، نظریں نیچے جھکی ہوئی تھی، مگر وہ اپنے ہاتھ دیکھ رہی تھی، وہی ہاتھ جو چند لمحے پہلے یوشا کے مضبوط گرفت میں تھے اور اب یکدم خالی اور ٹھنڈے ہو گئے تھے، جیسے کوئی سہارا اچانک چھوٹ جائے اور پورا وجود اندر ہی اندر گر جائے. بس کریں اماں، یہ تماشا بند کریں. ثنا کی آواز خاموشی کو کاٹتی ہوئی اٹھی. الفاظ میں ایسی جلن تھی کہ کمرے کی فضا میں اور بھی بھاری ہو گئی تھی. اس میں حیات کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب آپ کی وجہ سے، ور ماموں، آپ کی خاموشی کی وجہ سے. وہ تیز لہجے میں کہتے ہوئے ایک لمحے کو رکی اور پھر صوفے پر نیم دہان بیٹھے احمد چودھری پر نگاہ ڈالی. نگاہ میں اتنی کاٹ تھی کہ جیسے اس کا رخ احمد کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپے کسی راز کو چیر کر دیکھنے کے لیے ہو. احمد کی پلکیں ذرا سی جھپکیں، مگر ان کے ہونٹوں کے کنارے پر کھیلتی وہ ہلکی سی مسکراہٹ اب بھی باقی تھی. وہی مسکراہٹ جو صرف ظاہری شرافت کا لبادہ اوڑھے اندر کہیں زہر کو سنبھالے رکھتی تھی. ماموں، کیا راز ہے آپ کی خاموشی کا؟ کون سے ایگریمنٹ کی بات کر رہا تھا یوشا؟ پہلی بار زری نے بھی زبان کھولی تھی. ان کے لیے یہ سب صدمے سے کم نہیں تھا. احمد کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے کوئی سایہ سا لہرایا، مگر وہ جلد ہی سنبھل گئی. یہ سب تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے زری، تم صرف اپنا خیال رکھو. سرد آواز میں بولتے ہوئے وہ ہلکا سا پچھلی طرف ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، جیسے یہ سب اس کے لیے کوئی کھیل ہو اور وہ باقی سب کو بس اپنے مہرے سمجھ رہے ہوں. زری خاموش ہو گئی، مگر ثنا بھڑکی تھی. واہ ماموں واہ، ہم سب کی زندگیوں پر اپنی حاکمیت رکھ کر آپ ہمیں اپنا خیال رکھنے کا مشورہ دے رہے ہیں. پہلی بار ان کے لیے اتنا تلخ ہوئی تھی. احمد چودھری کی مسکراہٹ ایک پل کے لیے ذرا سے ڈھیلی پڑی، لیکن فوراً ہی وہ سنبھل گئے. چہرے کے تاثرات دوبارہ اسی مطمئن شرافت کے لبادے میں چھپ گئے. تم لوگ بہت چھوٹی ہو ابھی یہ کھیل سمجھنے کے لیے، اور میری ڈول تو بہت ہی معصوم ہے، تو مجھے سب کچھ سنبھالنے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے. انہوں نے آہستہ مگر بھرپور اعتماد سے کہا، اور ساتھ ہی صوفے کی پشت سے ذرا آگے جھک کر حیات کی طرف نگاہ ڈالی. حیات نے سر اٹھایا. ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں احمد کی آنکھوں میں اٹک گئیں. اس نے دیکھا وہاں روشنی کم تھی، لیکن زہر گہرا، جیسے کوئی شخص نہ صرف آپ کی کمزوری جانتا ہو بلکہ اس پر مسکرا بھی رہا ہو. وہ بے اختیار پلکیں جھپک گئی، مگر اندر ہی اندر اس نے محسوس کیا کہ یہ شخص ہر بات جانتا ہے اور ہر خاموشی اس کے لیے ایک ہتھیار ہے. ان کی بات سے بے چین ہو کر زری نے پہلو بدلا، پر ثنا لب بھینچ کر کڑواہٹ سے بولی، اب اتنے چھوٹے بھی نہیں ماموں کہ اچھے برے میں تمیز نہیں کر سکیں، صحیح اور غلط کی پہچان نہ کر سکیں. ہم دونوں کو بھی دکھائی دے رہا ہے کہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے جو آپ دونوں کی طرف سے ہیں. اس کی آنکھوں میں اتنی شدید چبھن تھی کہ احمد کے چہرے کا رنگ بدلا اور نادیہ گل کے چہرے پر غصے اور حیرت کا ملا جلا رنگ ابھرا. ثنا، تمہیں تمیز ہے؟ کس سے بات کر رہی ہو؟ ثنا نے ایک دم قدم آگے بڑھایا. آنکھوں میں وہ سرخی تھی جو تب آتی ہے جب ضبط کی آخری حد ٹوٹنے لگی. ہاں مجھے تمیز ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ آج تک آپ کی زبان کی تلخی اور احمد ماموں کی خاموش شرارتوں نے اس گھر کا سکون برباد کیا ہے. حیات کا دل تیز دھڑکنے لگا. وہ جانتی تھی یہ جملے نادیہ گل کے لیے محض گستاخی نہیں بلکہ اعلان جنگ تھے. احمد کی مسکراہٹ ذرا سی گہری ہوئی. وہ آگے جھک کر ثنا کو دیکھنے لگے. ثنا، چھوٹی سی بچی ہو تم، اور بہت جلد سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ سمجھنے لگتی ہو. بہتر ہوگا کہ تم اس معاملے میں چپ ہی رہو. آواز بھلے نرم تھی مگر آنکھوں میں سخت تنبیہ تھی. ثنا لب کھینچ گئی. زری نے افسوس سے سر جھکایا اور پھر نادیہ گل حیات کی طرف مڑی. یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہو رہے، اس کی وجہ سے میری بیٹیاں بغاوت پر اتر آئی ہیں. ان کی زبان میں ہی نہیں آنکھوں میں بھی زہر اترا ہوا تھا. سمجھاؤ اسے احمد کہ اسے یوشا سے الگ ہونا ہی پڑے گا، اس سے طلاق لینا پڑے گی اسے. نادیہ گل زہریلی ناکن کی طرح پھنکاری. حیات کی آنکھیں اب جھکی نہیں، بس وہ ان کی طرف دیکھتی رہی تھی. لاؤنج کی بھاری خاموشی میں ثنا کی آواز چاقو کی طرح لگی، کٹی. ایک تو میری یہ سمجھ نہیں آتا کہ جب آپ حیات سے اتنی نفرت کرتی ہیں تو پھر اسے اپنے بھائی کی بیوی بنانے میں کیوں اتنی دلچسپی ہے آپ کو؟ جملہ جیسے پتھر بن کر نادیہ گل کے دل میں گرا. ان کی آنکھوں میں لمحے بھر کو حیرت کی بجلی کھوندی، مگر اگلے ہی سانس میں خود سے ان کا چہرہ لال ہو گیا. تمہاری زبان بہت لمبی ہو گئی ہے ثنا، لگام دو اسے ورنہ کاٹ کر پھینک دوں گی. جانتی بھی ہو کس سے سوال کر رہی ہو؟ ثنا کا قدم بے اختیار ایک انچ اور بڑھا، مگر حیات کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر آ گیا. مجھے بات کرنے دو ثنا. اس کی آواز میں وہ برفیلی ٹھہراؤ تھا جو طوفان کے آنے سے ذرا پہلے آتی ہے. احمد چودھری کی نگاہیں اس کے چہرے کو پرکھ رہی تھیں اور حیات قدم قدم بڑھتی نادیہ گل کے سامنے آ کھڑی ہوئی، یوں کہ اب اس کے اور نادیہ گل کے بیچ محض ایک سانس کا فاصلہ رہ گیا تھا. ہاں، اب میں آپ سے سوال کر رہی ہوں اور آپ مجھے جواب دیں گی. یہ جرت، یہ سیدھی آنکھوں میں دیکھنے کی ضد. نادیہ گل کی پلکیں ایک لمحے کو بھڑکیں. وہ تو سمجھی تھی کہ یہ لڑکی اس گھر میں قدم رکھتی دوبارہ وہی پرانی بے بس اور خاموش حیات بن جائے گی، مگر یہ نگاہیں، یہ گلابی پڑتی آنکھیں اب خاموش ہار ماننے والی نہیں تھی. میری زندگی کو آپ دونوں نے اپنی اپنی نفرت کی وجہ سے برباد کر دیا. آپ نے اور فرحین ملک نے ساری زندگی مجھے سولی پر لٹکایا ہے. یہ اگر میری ماں کا قصور تھا پھر سزا کیوں مجھے دی جائے؟
नफरत करना है तो उनसे नफरत करो, मुझसे नहीं। वो जो कुछ बोल रही थी, अमर का ध्यान बस एक बात पर अटक गया था कि हयात ने अगर क्यों कहा। गुस्ताख लड़की, नादिया गुल चीखी और उनका हाथ बुलंद हुआ था। थप्पड़ की गूंज लाउंज में ठहर सी गई थी। कमरे में एक पल को हवा जैसे ठहर गई। जरी की सांस रुकी। सना के दिल की धड़कन कानों में सुनाई देने लगी। अहमद चौधरी अब तक खामोशी से ये मंजर देख रहे थे, हल्की से मुस्कुराहट के साथ। लेकिन हयात के आखिरी जुमले पर उनकी आंखों की गहराई में खफीफ सा खिंचाव आया, जैसे कोई पर्दा हिल सा गया हो। हयात ने अपने गाल पर हाथ रखकर गर्दन मोड़कर मुतमईन बैठे अहमद की तरफ देखा। वो खामोश थे, पुरसुकून थे। हमेशा यही होता रहा था, मगर ये बात बहुत देर में समझ आई थी उसे। वो तल्खी से हंसी और उसने गाल पर से हाथ हटाकर नादिया गुल पर काटदार निगाह डाली। मुझे थप्पड़ मारकर अब अपनी बात मनवा नहीं सकती। मैं मर जाऊंगी तो भी योशा से तलाक नहीं लूंगी। नादिया गुल की आंखें और फट गईं। अहमद के अंदाज भी बदले। इस बार मुझे उसे बेवफाई करने पर कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। सुना आपने? कोई भी नहीं। वो इस बार चिल्लाई थी। सब कुछ जैसे थम कर रह गया था। उसने मुझे भले छोड़ दिया हो, मगर मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। सुन लिया नादिया गुल, आपकी कोई धमकी, आपकी कोई मार मुझे मेरे योशा से जुदा नहीं कर सकती। वो बाकी हो गई थी और नादिया गुल का हाथ एक बार फिर उठा था। लाउंज में सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। जितना मारना है मार लो नादिया गुल, मगर मेरा फैसला तुम नहीं बदल सकती हो। वह सुर्ख हुई आंखों से उन्हें घूर रही थी। नादिया गुल की आंखें फट गई थीं। उनके नकूश चेहरे पर सख्ती से और भी गहरे हो गए थे। तुम्हें नहीं मालूम कि ये खेल कितना खतरनाक है? तुम अगर हमसे उलझना चाहती हो तो सोच लो कि तुम खुद को किस अंधेरे में धकेल रही हो। उनके अल्फाज में चमकती हुई धमकी के अलावा एक नाकाबिले शिकस्त खुद एतमादी थी। हयात के लबों पर एक लम्हे को तल्ख मुस्कुराहट उभरी। अंधेरा? उसने धीरे से कहा। मैं तो कब के अंधेरे में रह रही हूँ नादिया गुल। फ़र्क सिर्फ यह है कि अब मैं आंखें खोल कर चल रही हूँ। जरी ने घबराकर सना का हाथ दबा दिया। सना की निगाहें हयात से हट ही नहीं रही थी। इस लड़की में ये जुर्रत कहाँ से आ गई थी? अहमद चौधरी अब तक सोफे पर नीम सहारा लिए बैठे थे, मगर उनकी उंगलियां बाजू के किनारे पर हल्की हल्की थाप दे रही थी। आंखों में एक चमक थी। नादिया गुल ने एक कदम आगे बढ़ाया। उनकी साड़ी का पल्लू फर्श पर हल्का सा रगड़ खा गया। याद रखना हयात, इस घर में मेरा फैसला आखिरी होता है और जो मेरा हुक्म ना माने तो उसे आप तोड़ देती हैं। हयात की आवाज़ इस बार सख्त थी, काटदार। मुझे तोड़ने का शौक़ तो आपने मेरे बचपन से ही पूरा किया हुआ है, मगर अफसोस मैं अब वो खिलौना नहीं हूँ जिसे आपके हुक्म पर टूटना पड़े। वो सीधे उनकी आंखों में देख रही थी। अहमद की मुस्कुराहट ज़रा सी खिंची और उनकी आंखें हयात पर मरकूज़ हो गईं। नादिया गुल हयात की आंखों में झांक रही थी और वो आंखें वो मुकम्मल बगावत से भरी थी। ठीक है, नादिया गुल इस्तेज़ाइया मुस्कुराई। तुमने आज मेरे सामने योशा का नाम लिया। देखना ये नाम तुम्हारे होंठों से कैसे छीनती हूँ। हयात ने ज़रा सा झुककर उनकी आंखों में आंखें गाड़ी। नाम छीन लो, मगर मेरा हक नहीं छीन सकती। जरीन की सांस रुक गई। सना के दिल में अजीब सा खौफ उतर आया, मगर साथ ही एक अनजाने से फ़ख्र की लहर थी। अहमद ने उस लम्हे जबड़े ताने थे। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। वो बड़बड़ाए जैसे खुद से बात कर रही हूँ। बस बहुत हो गया। उनकी आवाज़ ऊंची हो गई। फिर वह आहिस्ता आहिस्ता सोफे से उठे, जैसे अब तक महज तमाशाई थे, मगर अब खेल के असल मालिक की तरह मैदान में उतरने वाले हूँ। जरी, सना, तुम दोनों जाकर अपने कमरों में आराम करो। नादिया, तुम भी। नादिया गुल ने फ़ौरन पलट कर देखा। मगर अहमद, मैंने कहा सब जाओ। ये जुमला हल्की मगर ऐसी धार लिए हुए था कि कमरे का दर्जा हरारत बदल गया। सना ने एक लम्हे को हयात की तरफ देखा, फिर तेज़ कदमों से निकल गई। जरी ने भी सर झुकाकर पीछे हटना बेहतर समझा। नादिया गुल लम्हे भर को मजीद रुकी, जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर अहमद की आंखों का सकूत उन्हें चुप करा गया। वो हल्की सी नाक सुकेड़ कर पलटी और कमरे से बाहर निकल गई। अब कमरे में सिर्फ दो लोग रह गए थे, हयात और अहमद चौधरी। अहमद ने लंबी सांस ली, जैसे माहौल से बाकी सबकी मौजूदगी का बोझ हट गया हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वह हयात के करीब आए। उनके कदमों की चाप कारपेट में दबकर भी किसी अनजानी धमक की तरह महसूस हो रही थी। आखिर हम अकेले रह ही गए हयात। उनकी आवाज़ में अजीब सा सुकून और गहराई थी। वो बिल्कुल उसके सामने आकर रुके, इतने करीब कि वो उसकी सांसों की रफ्तार महसूस कर सके। मैं जानता हूँ तुम अभी बहुत गुस्से में हो और शायद मुझ पर भी भरोसा नहीं करती। उन्होंने एक छोटी सी मुस्कुराहट दी, वही शराफत से में लिपटी हुई मुस्कुराहट। मगर सच ये है कि इस घर में अगर कोई तुम्हारा खैर ख्वाह है तो वो मैं हूँ। हयात ने अपनी नज़रें हटाए बगैर कहा। खैर ख्वाह वो होता है जो आपको आपके चाहने वालों से जुदा ना करे। अहमद ज़रा सा हंसे। चाहत और ज़िद में फ़र्क होता है। योशा की तो मोहब्बत नहीं ज़िद बन चुकी हो, और ज़िद हमेशा आदमी को तोड़ देती है। हयात बस उनकी आंखों में देख रही थी। वह ज़रा झुके। और मैं चाहता हूँ तुम्हें टूटने से पहले वो इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ दूँ जो योशा कभी नहीं दे सकेगा। वो फिर से वही बहलावा। हयात के चेहरे पर सख्ती आ गई। इज़्ज़त या कैद? अहमद के होंठों के किनारे ज़रा और ऊपर उठे। ये तुम पर है कि तुम उसे क्या समझती हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम जितनी देर योशा के साथ रहोगी उतनी ही देर तुम इस जंग का हिस्सा रहोगी,
اور اس جنگ میں کوئی عورت جیت نہیں سکتی۔ وہ ایک لمحے کو رکے، پھر آہستہ سے بولے، سوچ لو، یوشا سے علیحدہ ہو جاؤ اور میرے ساتھ ایک نیا آغاز کرو۔ میں تمہاری حفاظت بھی کروں گا اور تمہیں اس اندھیرے سے نکال بھی لوں گا۔ حیات نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر مدھم مگر مضبوط لہجے میں کہا، میں کسی اندھیرے سے نہیں ڈرتی ماموں، اور میں کسی ایسی روشنی پر بھروسہ نہیں کرتی جو زہر سے چلی ہو۔ احمر کی آنکھوں میں ایک پل کو دھندلا سا سایہ آیا، مگر وہ فوراً سنبھل گئے۔ وہ سیدھے کھڑے ہوئے ہلکا سا مسکرا کر بولے، وقت آنے پر تم خود فیصلہ کر لو گی حیات، اور مجھے یقین ہے وہ فیصلہ میرے حق میں ہوگا۔ یہاں رہو، سوچو، سمجھو، اور پھر میرے حق میں فیصلہ کر دینا، یہی ہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ انہوں نے پرتپش نگاہ اس کے وجود پر ڈالی اور پھر انہوں نے پلٹ کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے، مگر جاتے جاتے ایک نظر پھر اس پر ڈالی تھی۔ وہ نظر کسی وعدے کی طرح تھی یا کسی دھمکی کی طرح۔ حیات اپنی جگہ برف سی ہو گئی تھی۔ کروں تجھ سے بے وفائی، یہ کبھی روا نہیں تھا۔ اسے بے وفا نہ کہنا کہ وہ بے وفا نہیں تھا۔ یہ کسی کی سازشیں تھیں یا تھی مرضی زمانہ۔ میرا تجھ سے دور ہونا میرا فیصلہ نہیں تھا۔ شام کی گہرے اداس سائے احمر منزل پر آہستہ آہستہ اتر رہے تھے۔ سورج کی آخری کرن جسے تھک کر دیواروں کے پیچھے چھپ گئی تھی، اور لان کے اوپر بچھتی دھندلے کی فضا نے مکان کو کسی پرانے قلعے کا سا روپ دے دیا تھا۔ دروازے کو آہستہ سا دھکا دے کر ثنا نے اندر جھانکا۔ کمرے کے اندر ایک بھاری خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے دیواروں نے سانس روک رکھی ہو۔ حیات کھڑکی کے پاس ایک کونے میں کھڑی تھی، ساکت جیسے کسی نے وقت کو اس کے گرد منجمد کر دیا ہو، نظریں بے حس مگر اتنی گہری خاموشی میں ڈوبی ہوئی کہ وہ خود بھی اپنی پلک جھپکنا بھول گئی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ حیرت تھی نہ زندگی، بس ایک تھکن تھی جو دل اور روح دونوں کو گراں کر دیتی ہے۔ جس دن سے یوشا اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا وہ یوں ہی ہو گئی تھی، پتھر کی مورت جس کے اندر کے سب رنگ کسی نے نوچ لیا ہو۔ یہ احمر منزل اس کے لیے گھر نہیں، ایک ایسا پنجرہ تھا جس کی سلاخیں نظر نہیں آتی مگر قید ہر وقت محسوس ہوتی ہے۔ اس قید کے پہرے دار کبھی نادیہ گل کی کٹیلی آنکھیں ہوتی، کبھی دروازے کے باہر کھڑے گارڈ، اور کبھی یہ خورانٹ ملازمہ خالدہ۔ جب وہ یہاں لائی گئی تھی تب سے اس کی دنیا بس یہی کمرہ بن گیا تھا۔ نہ باہر جانے کی اجازت، نہ کسی سے بات کرنے کی، حتیٰ کہ اس کا موبائل تک چھین لیا گیا تھا۔ یہ سب دیکھتے سمجھتے ہوئے ثنا کا خون کھولتا رہتا تھا، دل چاہ رہا تھا سب توڑ پھوڑ دے، مگر توحا نے سمجھا دیا تھا کہ ابھی وقت نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ خاموشی اختیار کرنا ہی بہتر ہے، مگر اس خاموشی میں ہر لمحہ اسے چبھتا تھا۔ اندر آتے ہی اس کی نظر ایک طرف بیٹھی خالدہ پر پڑی جو حیات کے قریب اسے چپ چاپ پہرے دار کی طرح بیٹھی تھی۔ اے سنو، اماں تمہیں بلا رہی ہیں۔ ثنا کی آواز میں تحکم بھی تھا اور ایک چھپا ہوا غصہ بھی۔ خالدہ نے آہستہ سے گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ثنا کی نظریں ویسی ہی تیز اور کٹیلی تھی جیسے نادیہ گل کی، مگر ان میں اپنی اماں جیسے صفاقی نہیں بلکہ ایک بے قابو غصہ جھلکتا تھا۔ مجھے کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے، اب یہ کھڑکی سے کود کر بھاگ تو نہیں جائے گی؟ ثنا نے کمر پر ہاتھ رکھ کر طنز بھرا جملہ پھینکا۔ خالدہ نے بیزاری سے منہ موڑا اور خاموشی میں کمرے سے نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے کی فضا اور بھاری ہو گئی۔ حیات ویسے ہی کھڑی رہی جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ باہر لان میں لگے ننھے پودے ہلکی ہوا سے ذرا ہل رہے تھے۔ اس کی نظریں ان پر جمی تھیں مگر دیکھ کچھ اور رہی تھی، شاید وہ دن جب ہوا واقعی آزاد تھی۔ یہاں کھڑے ہو کر لان کے ننھے منھے پودوں کو گھورنے سے تمہارا وہ کمینہ ظالم گھمنڈی ہسبینڈ واپس آ جائے گا؟ ثنا کی آواز دھیرے سے کان میں گونجی اور حیات نے آہستہ سے پلک جھپکی جیسے بہت عرصے بعد کسی نے اس کی سوچ میں دستک دی ہو۔ میں ایلیا کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میرا دل گھمنڈی کے بغیر رہنے کی کوشش کر بھی جائے گا مگر اپنی مامتا کو کیسے تھپک کر سلا دوں؟ ننھے ننھے پودوں کو دیکھتے ہوئے آواز گیلی ہو گئی تھی۔ ثنا نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا، جیسے اس درد کو محسوس کرنے کے لیے ایک پل درکار تھا۔ وہ ماں تھی، سب کچھ سہ سکتی تھی مگر بچے کی جدائی کا زہر وہ کہاں پی سکتی تھی؟ یہ سب تمہارے گھمنڈی کی وجہ سے ہے۔ دیکھ لینا میں اس سے پھر ملی تو اس کا قتل میرے ہاتھ ہی ہوگا۔ کمینہ ہمارا بچہ تک ہم سے چھین لے گیا۔ غصے کے ساتھ اس کی آواز بھی کانپ گئی۔ حیات نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ثنا کے چہرے پر تڑپ تھی، وہ تڑپ جو صرف ایک ماں جانتی ہے۔ اس نے صرف پیدا کیا تھا مگر ثنا نے ایلیا کو پالا تھا، اپنی سانسوں کی گرمی سے، اپنی راتوں کے سکون سے۔ اس کا حق شاید اس سے بھی زیادہ تھا۔ حیات کے ہونٹوں پر ایک مغموم سا تبسم آیا جیسے کہہ رہی ہو ہم دونوں شریک قیدی ہیں۔ ثنا، اس نے آہستگی سے پکارا، تم یہاں سے چلی جاؤ توحا کے پاس، کیوں میرے ساتھ قیدی بن رہی ہو؟ ثنا نے اس کا اداس چہرہ دیکھا۔ اور اگر میں چلی گئی تو تم یہاں اکیلی کیا کرو گی؟ اس کی آواز میں نہ سوال تھا نہ الزام، بس ایک دھیمی سی ٹوٹ پھوٹ۔ حیات نے ہلکی سی سانس بھری۔ اکیلے رہنے کی عادت ہو گئی ہے مجھے۔ تم کیوں میرے ساتھ قید کاٹ رہی ہو؟ تمہارے پاس توحا ہے، تمہاری اپنی زندگی ہے، اپنا گھر ہے۔ وہ دھیرے سے بولی جیسے ہر لفظ کے ساتھ کوئی بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہو۔ اور تم؟ ثنا کا لہجہ ہلکا سا لرز گیا۔ تمہاری زندگی وہ تو تم سے چھین لی گئی، کیا میں اسے واپس لا سکتی ہوں؟ نہیں نا، تو پھر میں کم از کم یہ قید کی زنجیر تمہارے ساتھ تو اٹھا سکتی ہوں۔ حیات نے نظریں چرائیں۔ باہر پودے ہوا کے جھونکوں سے ہل رہے تھے،
جیسے کوئی دور سے انہیں چھونے آ رہا ہو۔ ثنا ایک قدم آگے بڑھی اور اس کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی۔ حیات، ادھر دیکھو میری طرف۔ حیات نے آہستگی سے نم پلکیں اٹھائیں اور اس کے چہرے پر ٹکا دیں۔ ہم دونوں اس زندان کے ساتھ ہی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ ثنا کی آواز میں عزم بھی تھا اور ایک عجیب سی تھکن بھی۔ حیات نے ہلکا سا سانس اندر کھینچا۔ ہم دونوں، حیات نے دھیرے سے دہرایا اور پھر نظریں نیچے کر لیں۔ لیکن ثنا، ہر ساتھی ایک دن چھوڑ جاتا ہے، یہ جملہ جسے ثنا کے سینے میں اتر گیا۔ اس نے فوراً دونوں ہاتھ بڑھا کر حیات کے ہاتھ تھام لیے۔ پر میں نہیں چھوڑوں گی۔ اس کا لہجہ سخت تھا مگر آنکھوں میں نمی تیر گئی، چاہے مجھے خود قید کاٹنی پڑی۔ پھر ایک لمحے کے بعد اس نے زبردستی ہلکا سا قہقہا لگایا، جیسے موضوع کا وزن کم کرنا چاہتی ہو۔ یہ فکر چھوڑو تم، ویسے بھی توحا گھر نہیں جاتا، بہت مصروف رہتا ہے، بس چکنی چپڑی باتیں کروا لو اس سے۔ وہ ذرا غصے میں آئی اور حیات ہلکا سا مسکرا دی۔ وہ بہت اچھا ہے، قدر کرو اس کی۔ تمہارے گھمنڈی ہسبینڈ کا چمچہ ہے وہ، ابھی تک بس موبائل پر بات ہوئی ہے، سامنے آ جائے نا تو اسے کچا چبا لوں گی، اور اسی لیے وہ تمہارے سامنے نہیں آ رہا ہے۔ معلوم جو ہے، ثنا نامی ڈائن نے کچا کھا جانا ہے۔ وہ اپنی اداسی چھپا کر صرف اس کے لیے مسکرا رہی تھی۔ ثنا ہلکے سے ہنسی۔ بس ایک بار مل جائے دونوں کو، پھر دیکھنا کیسے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں ہم۔ تپتے ہوئے اس نے حیات کا ہاتھ سہلایا۔ تم فکر نہ کرو میری، میں ادھر تمہارے ساتھ بہت سکون سے ہوں۔ حیات نے اس کے بات کو سن کر ہلکی سے مسکراہٹ دی۔ اگر تم میرا دل رکھنا چاہتی ہو تو پھر اس اداسی کے ساتھ چلو، مارکیٹ چلتے ہیں۔ وہ اچانک بولی اور حیات کی اداس آنکھوں میں حیرت ابھری۔ مارکیٹ؟ جی مارکیٹ، میرا دل بہت اداس ہو رہا ہے اور تمہیں معلوم ہے شاپنگ کے علاوہ مجھے کوئی چیز خوش نہیں کر سکتی، اور تمہارے بغیر مجھے کہیں جانا ہی نہیں ہے۔ محبت کے ساتھ ضد بھی تھی اس کی آواز میں، یعنی وہ فیصلہ کر کے آئی تھی، ہمیں کوئی جانے نہیں دے گا۔ حیات پھیکا سا مسکرائی۔ ماموں سے بول دی اور انہوں نے ہاں کہہ بھی دیا، وہ تو ساری تیاری کر کے آئی تھی، خالہ ہی نہیں مانیں گی۔ ثنا نے اس کے الفاظ سن کر فوراً کہا، انہیں تیار کرنا میرا کام ہے، بہانے بازی ختم کرو اور چلو میرے ساتھ۔ حیات کو زور سے کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ حیات خود اس کے ساتھ کھسٹ رہی تھی، اسی طرح وہ اسے کھینچ کر لاؤنج تک لے آئی تھی۔ نادیہ کل ادھر لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں، ہم مارکیٹ جا رہے ہیں، ماموں نے پرمیشن دے دی ہے، اس نے جیسے صرف اطلاع دی تھی۔ انہوں نے سر اٹھا کر اسے، پھر سر جھکا کر کھڑی حیات کو دیکھا۔ انہوں نے کچھ کہا نہیں، بس اتنا کہا، خالدہ کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ خالدہ وہ ملازمہ تھی جو ہمیشہ حیات کے ساتھ رہتی تھی، جس کا نام سن کر ثنا کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی اس خالدہ خورانٹ کو لے کر، اس نے جیسے خالدہ کو جیسے دانت میں چبایا تھا۔ تو پھر کہیں جانا بھی نہیں ہے۔ سر جھٹک کر انہوں نے موبائل دیکھنا شروع کر دیا۔ حیات نے ثنا کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو دیکھ لیا۔ ثنا نے دانت پیس کر خالدہ کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے چلو خالدہ، تم بھی ان کے ساتھ جاؤ خالدہ، ان کے ساتھ رہو اور تم دونوں جلدی واپس آنا، نادیہ کل نے سخت لہجے میں کہا، اور آنکھوں ہی آنکھوں میں خالدہ کو کچھ اشارہ بھی کیا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ پھر کچھ ہی دیر میں ان دونوں کے ساتھ خالدہ اور دوسرے 2 گارڈ بھی ان کے ساتھ گاڑی میں تھے۔ ثنا نے ان کے کان میں ہنس کر کہا، ایسا نہیں لگ رہا کہ ہم VIP ہو گئے ہیں؟ حیات نے بس اسے دیکھا تھا، کہا کچھ نہیں، بس یہیں روک دو۔ کار علاقے سے گزر رہی تھی کہ ثنا چلائی۔ خالدہ نے بھی ہنس کر کہا، یہاں کیوں میڈم؟ خالدہ نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا۔ دیکھو یہ مارکیٹ ہے جہاں مڈل کلاس لوگ خریداری کرتے ہیں، اور میرا شوہر کوئی پولیس آفیسر یا لینڈ لارڈ نہیں ہے جو بڑی بڑی کمائی کرے، بلکہ ایک ایماندار اور حلال رزق کمانے والا انسان ہے۔ تو میں کیوں اپنے شوہر کی کمائی مہنگے مالز میں اڑاتی پھروں؟ وہ لگاتار بولتی جا رہی تھی۔ اور یہ حیات، یہ تو مجھ سے زیادہ غریب ہے، اس کا کمینہ شوہر اسے چھوڑ گیا، تو ہم دونوں غریب بندیاں اور بھی غریب ہو گئی نا، تو ہم یہیں سے خریداری کریں گے۔ ہاتھ نچا نچا کر بولتی ثنا کو خالدہ بھی کیا، گارڈز بھی پوری آنکھیں کھول کر اچنبھے سے دیکھ رہے تھے۔ حیات کو ان کی شکل دیکھ کر زور کی ہنسی آنے لگی تھی، جسے چھپانے کے لیے اس نے سر جھکا لیا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد ثنا کی غربت کے حساب سے اس بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں خالدہ اور گارڈز کو بھی کار سے اترنا پڑا تھا، لیکن دھیرے دھیرے خالدہ ان دونوں کے ساتھ گھوم تو رہی تھی، لیکن اس کا پارا چڑھا جا رہا تھا۔ وہ کچھ خرید بھی نہیں رہی تھی، زیادہ گھما پھرا رہی تھی، کبھی اس دکان تو کبھی اس دکان۔ یہاں تک ایک ایسا موڑ آیا کہ ثنا نے چپکے سے لوگوں کی بھیڑ میں پھنسی خالدہ کو دیکھا، اور پھر حیات کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر وہ ایک طرف کو نکلتی چلی گئی۔ حیات کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ثنا، یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے دبے لبوں میں کہا، مگر ثنا کی آنکھوں میں شرارت کے ستارے چمک رہے تھے۔ آزادی کا مزہ چکھا رہی ہوں میڈم۔ ثنا نے سر جھکائے جھکائے تیزی سے قدم بڑھائے۔ وہ خالدہ اور گارڈز اگر پکڑ لیں تو؟ پکڑ لیں گے تو پھر اگلا ڈرامہ کریں گے، لیکن تب تک، اس نے گہرا سانس بھرا، تب تک ہم آزاد ہیں۔ حیات کے چہرے پر ہلکی سے مسکراہٹ آ گئی تھی، مگر قدم ابھی بھی سنبھل سنبھل کر رکھ رہی تھی۔ وہاں سے بھگا لانے کی وجہ کیا ہے؟ ساتھ چلتی ثنا سے اس نے تشویش سے پوچھا۔ پتہ نہیں، بس توحا نے کہا تھا کہ یہاں آ جانا، پر وہ نہ جانے کہاں گمے۔ توحا؟ حیات کا قدم لمحے بھر کو سست پڑ گیا۔ وہ یہاں؟ ہاں، ثنا نے بے فکری سے کہا، مگر آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی۔ اس نے کہا تھا کچھ سرپرائز، اور تمہیں دیکھ کر بتائے گا۔ حیات نے گردن موڑ کر پیچھے جھانکا۔ بھیڑ میں کہیں خالدہ کا غصے بھرا چہرہ ابھرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور گارڈز ایک دوسرے سے الجھتے ہوئے لوگوں کو دھکیل رہے تھے۔ ثنا، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، اس کے لہجے میں خوف اور حیرت کا امتزاج تھا۔
ٹھیک، ثنا نے کہا سا دبایا۔ میری جان، زندگی میں ایک آدھ پاگل پن نہ ہو تو پھر کیا مزہ، وہ کہہ کر ایک تنگ سے گلی میں مڑ گئی۔ گلی نیمہ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، دونوں طرف پرانی اینٹوں کی دیواریں، کہیں کھڑکیاں آدھی کھلی، کہیں کپڑوں کی ڈوریاں لٹکتی ہوئی۔ ثنا قدم تیز کر رہی تھی، حیات کو ساتھ گھسیٹتی ہوئی۔ کہاں لے جا رہی ہو؟ حیات نے ایک بار پھر دبے دبے لہجے میں پوچھا۔ بس آگے، وہی جگہ جہاں توحا نے کہا تھا۔ ثنا نے چوروں کی طرح دائیں بائیں دیکھا اور پھر حیات کا ہاتھ اور بھی سختی سے جکڑ کر دوڑتی ہوئی نکلتی چلی گئی تھی۔ ثنا، میں اب اور نہیں دوڑ سکتی۔ حیات کا سانس بے قابو سا چل رہا تھا، آواز میں تھکن اور ہلکی سی گھبراہٹ دونوں موجود تھی۔ اچھا تم یہیں رکو، میں ذرا آگے دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر آگے آگے بڑھنے لگی۔ ادھر بھی لوگوں کی بھیڑ تھی مگر چلنے پھرنے میں آسانی تھی۔ ادھر حیات اپنی سانسیں درست کر رہی تھی جب اسے عجیب سا احساس ہوا۔ ایک شخص کی پشت پر اس کی نگاہ گڑ کر رہ گئی اور پھر وہ دیوانہ وار آگے بڑھنے لگی۔ اب نہ تھکان تھی نہ سانس پھولا تھا، بس ایک تڑپ تھی جو وہ اس شخص کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ بھیڑ کے شور اور قدموں کی آہٹوں کے بیچ حیات کی نظریں اس شخص کی پشت سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ اجنبی نہیں لگ رہا تھا، کہ شاید اجنبی ہونے کے باوجود بھی اس کی سانسوں میں ایک مانوس سی خوشبو گھل گئی تھی۔ وہ شخص دھیرے دھیرے چل رہا تھا جیسے دنیا کی شور سے بے نیاز ہو، مگر حیات کا ہر قدم بے قابو تھا۔ کبھی وہ ہجوم میں دھکیلتی، کبھی اپنے دوپٹے کو سنبھالتی، مگر نگاہ ایک لمحے کو بھی پیچھے نہ ہٹتی۔ چند ثانیے پہلے جو تھکن اس کے قدموں کو بوجھل کر رہی تھی وہ کہیں تحلیل ہو گئی تھی۔ اب بس دل کی دھڑکن تھی اور ایک بے نام سا کھچاؤ جو اسے اس کی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ بڑھتی جا رہی تھی جدھر وہ گم ہو گیا تھا۔ حیات کی نگاہیں بے چینی سے اسے ڈھونڈ رہی تھی، تب کسی نے اس کے ہونٹوں پر ہتھیلی جمائی اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگا تھا۔ حیات کی سانسیں ایک دم اٹک گئی۔ گرم سی سخت ہتھیلی اس کے ہونٹوں پر تھی اور اس سے پہلے کہ وہ چینکنے کا سوچ بھی پاتی، ایک مضبوط بازو نے اسے کمر سے جکڑ لیا۔ چپ! ایک بھاری دبی ہوئی آواز اس کے کان کے قریب گونجی۔ آواز میں ایسی گرفت تھی کہ دل کی دھڑکن لمحے بھر کو رک گئی۔ وہ اسے بھیڑ سے کاٹتا ہوا ایک تنگ سنسان گلی میں کھینچ لے جا رہا تھا۔ آس پاس کے شور کی جگہ اب اینٹوں کی دیواروں سے ٹکرا کر پلٹتی قدموں کی گونج رہ گئی تھی۔ حیات کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھی مگر اس کے قدم عزامت کے باوجود آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ دل میں ایک انجانی دہشت اور ایک عجیب سا مانوس احساس دونوں اکٹھے تھے، جیسے وہ شخص دشمن بھی ہو سکتا تھا اور شاید سب سے قریب بھی۔ چند قدم بعد وہ ایک سنسان آہنی دروازے کے پاس رکا اور حیات کو اپنی گرفت میں رکھتے ہوئے آہستگی سے ہتھیلی ہٹا لی۔ تم؟ حیات کی لرزتی ہوئی آواز لبوں سے پھسل کر رہ گئی۔ اس کے سامنے جو چہرہ تھا وہ ہجوم میں کھویا ہوا نہیں بلکہ اس کے بالکل قریب سانسوں کی حد میں تھا۔